اور سلف صالحین کی حالت یہ تھی، اور آج بھی لوگ زندہ ہیں۔ آپ حرمین میں جائیں، جہنم کی آیتیں آتی ہیں، ان سے پڑھا نہیں جاتا کیونکہ معنی سمجھ رہے ہوتے۔ اور یہاں قاری صاحب جہنم کی آیتیں پڑھ رہے ہوں، آگے سے نعرہ لگ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ موج ہو جائے گی جہنم سے۔ کتنی بڑی محرومی ہے یہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص قرآن کی فہم سے محروم ہوتا ہے، صرف وہ قرآن کی لذت و حلاوت سے ہی محروم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو خیر اور بھلائی سے بھی محروم کر دیا جائے۔ اس لیے کہا کرتے تھے الا انبئکم بالفقیہ حق الفقیہ، میں آپ کو حقیقی فہم و بصیرت والے انسان کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، دو نشانیاں ہیں جس کو صحیح اسلام کی فہم ہوتی ہے۔ الذي لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص في معصية الله۔ اس کی گفتگو میں دیکھیے گا، وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے کہیں مایوس تو نہیں کر رہا؟ اگر مایوس کر رہا ہے تو سمجھ لینا اس بندے کی فہم ٹھیک نہیں، کیونکہ مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ نا امیدی گناہ ہے، بلکہ قرآن نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر نا امید ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، کافر مایوس ہوتا ہے، مومن نہیں ہوا کرتا۔ ایک نشانی یہ ہے ولم یرخص فی معصیت اللہ۔ پھر سنو، کہیں یہ برائی کے راستے تو نہیں بتاتا، حیلے تو نہیں بتاتا، برائی کا سہولت کار تو نہیں بنتا؟ اگر نہیں بنتا سمجھ لو یہ عالم ربانی۔ اور اگر آپ کو راستے دیتا ہے، اباحیت پسند ہے، گناہوں کے بارے میں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، یوں کر لیں اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے، آپ سمجھ لیجئے گا یہ قرآن کی فہم نہیں رکھتا، اس کے کوئی اور مقاصد ہیں جو علماء سو کے مقاصد ہوتے ہیں۔ ان کو دنیا چاہیے، ان کو یہی کچھ درکار ہوتا، ان کو اللہ کی رضا نہیں چاہیے ہوتی۔ ساتھ ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے وَلَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَقُّهُ، جس عبادت میں گہری سمجھ نہیں ہے، اس عبادت میں بھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ان کو نماز کا ترجمہ آتا ہے۔ بصد احترام، آپ میرے لیے بہت ہی محترم ہیں، 1000 لوگوں کو جمع کرو، ہاتھ کھڑے کرواؤ، ان سے پوچھو کہ نماز کا ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا؟ 40 والیوم کی کتب انہوں نے پڑھی ہوں گی، لاء کی بھی، ہسٹری کی بھی، 2 کلو کی ڈگریاں ان کے پاس ہوں گی، پی ایچ ڈی بھی کی ہوگی، پوسٹ ڈگریاں بھی حاصل کی ہوں گی، لیکن پورے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ یہ میری اور آپ کی اور ایسے لوگوں کی محرومی ہے کہ ہمیں سب کچھ سیکھنے، سکھانے، پڑھنے کا موقع ملے اور اللہ کی کلام کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اس لیے سلف صالحین سے جب کوئی نصیحت طلب کرتا تو وہ کہا کرتے بیٹا نماز کو سوچ کر پڑھا کریں۔ آپ مختصر پڑھ لیں، ہلکی پھلکی پڑھ لیں، لیکن آپ کی توجہ صرف یہ ہونی چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، یہ جو میں بول رہا ہوں اس کا کیا معنی ہے۔ آپ کی قلب و قالب کی توجہ جب تک نہیں ہوگی یہ ممکن نہیں ہوتا۔ وَلَا خَيْرَ فِي فِقْهٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمْ، اگر آپ فقہ کے چند قواعد بھی رٹ لیں کہ اچھا ایک جزئی ہے اور ایک کلی ہے، یہ فلسفے کی اور یہ منطق کی، اچھا یہ قاعدہ ہوگا تو یہ ہوگا، اگر آپ کو اس کے بارے میں عملی رویوں سے واقفیت نہیں ہے تو یہ رٹا بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ وَلَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ، اور جس قرآن کی تلاوت میں غور نہیں ہے اس کے اندر بھی کوئی آپ کو خیر نظر نہیں آئے گی۔ وہ جو جمع کرنا چاہتی ہاں نیکی ضرور ملے گی، اجر ضرور ملے گا، لیکن جو آپ فوائد اور ثمرات جمع کرنے چاہتے ہیں، جو لذتیں لینا چاہتے ہیں دنیا میں اور پھر قبر میں پھر حشر میں، وہ آپ کو اس وقت نصیب ہوں گی یہ ساری چیزیں جب آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ امریکہ سے ایک ساتھی آیا، اس کی بڑی تمنا تھی، تڑپ تھی قرآن کے بارے میں، اور کیسے پیدا ہوئی؟
ہمارے پاس پہنچا کہ میں ملنا چاہتا تھا، درس سنتا ہوں، لیکن میں ایک قصہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی وہ کون سا قصہ ہے؟ کہ بینگ اے مسلم مجھے بڑا اپنے آپ پہ ناز تھا کہ میں چیمپئن ہوں مسلمانوں کا، کیونکہ باقی سارے مسلمان تھے، چند لوگ تھے ہم۔ کہتے ایک دن چند امریکنز آئے اور نماز ہو رہی تھی۔ کہتا یہ لائن بنا کے کھڑے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے اگلا سوال کیا کہ یہ ایک آگے کھڑا ہوا یہ کون ہے؟ میں نے کہا اس کو امام کہتے ہیں۔ کہتے وہ کچھ بول رہا تھا۔ میں نے کہا وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہتے قرآن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی کتاب ہے۔ تو کیوں پڑھ رہا تھا؟ تو میں نے کہہ دیا وہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کیا باتیں کر رہا تھا گاڈ سے؟ کہتے ترجمہ تو مجھے بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے ٹالنے کے لیے کہا کہ امام محترم سے پوچھتے ہیں۔ میں وہاں سے اس کو لے کے امام کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہتے میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہتے آپ اللہ سے باتیں کر رہے تھے؟ کہتے ہاں جی۔ کہتے کیا کر رہے تھے؟ کہتے پتہ نہیں۔ تو کہا لگا کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں کی حالت، یہ اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ باتیں کرتے کیا ہے۔ کہتا اس دن مجھے سمجھ آئی کہ میری سٹینڈنگ کیا ہے، یار میں مسلمان ہوں۔ آج میں آیا ہوں پورا قرآن پڑھ کے آیا ہوں، کیونکہ میں نے عہد کیا تھا جب تک میں نے پورا قرآن نہ پڑھا میں نے پاکستان نہیں جانا۔ اسی سوال کو میں اگر اس معاشرے میں دہراؤں، وہ سوال تھا کافر کا، اگر کوئی مسلمان یہاں دہرائے سوال، دیانت داری سے بتائیے کہ آپ کی جتنی گیدرنگز ہوتی ہیں بڑی بڑی ایلیٹ کلاس کی، اور شادی بیاہ کیا بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی کسی بھی آیت کا ترجمہ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میں تیار ہوں بتانے کے۔ 20 سال کے نوجوان ہیرو جیسی اولاد صرف بلہ لگوانے کے لیے او لیول اے لیول اور اس سے بھی بڑے بڑے کورسز کرواتے ہوئے 500 ایڈیمز یاد کرواتا ہے، باپ غصہ کر رہا ہوتا ہے، سمریاں یاد کروا رہا ہوتا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی نہ اس کو خود نہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو دستور ہے اس کو بھی سمجھ لیں، جس نے میرا دنیا میں بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے اور آخرت میں بھی کام آنا ہے۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے تو یہ کہہ کے بات ختم کر دی۔ وہ کہا کرتے تھے من قرأ القرآن ولم يعلم تفسیرہ فَهُوَ كَالْأَعْمَى أَوْ كَالْأَعْرَابِ۔ اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بسنت منانا جائز ہے کہ نہیں جائز، چھٹی تو آپ کو دے دی گئی نا، اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے ہر ایک۔ لیکن اگر کسی نبینے سے کہیں کہ بسنت کا اناؤنس ہو گیا، اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بولیے۔ سعید بن جبیر یہی کہہ رہے ہیں، جو قرآن پڑھتا ہے اس کے مطالب سے واقف نہیں، معانی سے واقف نہیں، وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک اندھا انسان ہے۔ وہ قرآن کے عجائب کو، قرآن کی ان عظمتوں کو کیسے دیکھ پائے گا؟ او کالاعرابی، جس طرح ایک اجڑے ماحول میں، اکھڑے ماحول میں رہنے والا دیہاتی جس کو تہذیب و تمدن سے واقفیت نہیں ہے، اس کے مینرز اور اس کے ایٹیکیٹس اور اخلاقیات سے آپ بھی واقف ہیں، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں جس نے قرآن کے معانی کو نہیں سمجھا وہ قرآن پڑھ کے گزر جاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ایک دیہاتی ہے گزر گیا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کس بندے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جس بندے کو قرآن کا مفہوم کا پتہ نہیں ہے، اس کی حالت بھی اسی شخص کی طرح ہے جو دیہاتی ہے۔